أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ ترجمہ: اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقہ سے، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتے ہیں، اور جب بات کرو تو عدل کرو، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو۔ اللہ نے تمہیں یہ تاکید فرمائی ہے تاکہ نصیحت حاصل کرو۔ یعنی یتیم کے مال کے پاس اس طریقے سے جاؤ جس سے اس کا فائدہ ہو، اور جب وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے اس وقت اس کا مال اس کے سپرد کر دو۔ اس حکم کی تفصیل اور یتیموں سے متعلق مزید احکام سورۃ نساء کی ابتدائی آیات میں گزر چکے ہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرو کیونکہ یہ حرام ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے پر احادیث میں سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے دو وعیدیں بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے تاجروں کے گروہ، دو ایسے کام تمہارے سپرد کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے، یہ ناپنا اور تولنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے مہاجرین کے گروہ، جب تم 5 باتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی، اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم انہیں پاؤ۔ نمبر 1، جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی عام ہو جائے گی تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں ظاہر ہو جائیں گی جو ان سے پہلوں میں کبھی ظاہر نہ ہوئی تھی۔ نمبر 2، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے تو قحط سالی، شدید تنگی اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے۔ نمبر 3، جب زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیں گے تو آسمان سے بارش روک دی جائے گی، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر کبھی بارش نہ برستی۔ نمبر 4، جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑنے لگیں گے تو اللہ ان پر دشمن مسلط کر دے گا جو ان کا مال وغیرہ سب کچھ چھین لے گا۔ نمبر 5، جب حکمران اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ لینے اور کچھ چھوڑنے لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈال دے گا۔ اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے موجودہ حالات پر غور کریں کہ آج ہم میں خطرناک اور جان لیوا بیماریوں کا پھیلاؤ، قحط سالی، شدید تنگی اور حکمرانوں کے ظلم کا سامنا، دشمن کا تسلط اور مال و اسباب کا لٹ جانا، تعصب اور ہمارے لسانی قومی اختلافات، یہ سب ہمارے کن اعمال کا نتیجہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص حرام پر قادر ہو پھر اسے اللہ کے خوف سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی بہت جلد اس کا ایسا بدل عطا فرماتا ہے جو حرام سے کہیں بہتر ہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، یعنی خواہ گواہی دو یا فتویٰ دو یا حاکم بن کر فیصلہ کرو، کچھ بھی ہو انصاف سے ہو، اس میں قرابت یا وجاہت کا لحاظ نہ ہو، کیونکہ اس سے مقصود شرعی حکم کی پیروی اور اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنا ہوتا ہے، اور اس میں اجنبی اور قرابت دار کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو، یعنی صرف اللہ کے عہد پورے کرو اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کے عہد پورے نہ کرو۔ اگر تم نے غلطی سے کسی سے ناجائز عہد کر لیا تو فوراً توڑ دو۔ مثلاً اگر کسی سے وعدہ کیا بلکہ قسم کھائی کہ اس کے ساتھ شراب پئیں گے یا چوری کریں گے تو یہ وعدہ توڑ دو اور قسم کا کفارہ دے دو۔ آیت میں عہد اللہ سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لازم فرمایا،
یعنی وہ احکام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملے، یا وہ عہد مراد ہے جو انسان اپنے اوپر لازم کر لے، جیسے منت وغیرہ، ان سب کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن جب اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا تو عہد توڑنے والے ہر شخص کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی کا جھنڈا ہے۔ بندوں کے ساتھ کیے گئے عہدوں کو پورا کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لہذا ان کا پورا کرنا بھی عہد الہی کو پورا کرنے میں داخل ہوگا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ: اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ راہیں تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گی۔ تمہیں یہ حکم فرمایا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی یہاں مذکورہ آیتوں میں جو احکام تمہیں بیان کیے گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا راستہ ہے، تو اس پر چلو۔ احادیث میں ایک مثال کے ذریعے سیدھے راستے کے بارے میں سمجھایا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے ایک خط کھینچا، دو اس کے دائیں اور دو بائیں جانب کھینچے، پھر اپنا ہاتھ درمیان خط پر رکھ کر فرمایا، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور یہ کہ مجھے میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ راہیں تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک خط کھینچا، پھر فرمایا، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچیں اور فرمایا، یہ مختلف راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر شیطان ہے جو ادھر بلا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ راہیں تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقائد کی درستی، عبادت کی ادائیگی، معاملات کی صفائی اور حقوق کا ادا کرنا سیدھا راستہ ہے۔ جو ان میں سے کسی میں کوتاہی کرتا ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں۔ عقائد، عبادات اور معاملات جسم اور دو بازوؤں کی طرح ہیں جن میں سے ایک کے بغیر اڑنا ناممکن ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دفتر تین قسم کے ہیں۔ ایک دفتر وہ ہے جسے اللہ نہ بخشے گا، وہ اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ ترجمہ: اللہ نہ بخشے گا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ اور ایک دفتر وہ ہے جسے اللہ چھوڑے گا نہیں، وہ اپنے بندوں کے آپس کے ظلم ہے، حتیٰ کہ ان کے بعض کا بعض سے بدلہ لے گا۔ اور ایک دفتر وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا، وہ بندوں کا اپنے اور اللہ کے درمیان حق تلفی ہے، تو یہ اللہ کے سپرد ہے، اگر چاہے اسے سزا دے اور اگر چاہے تو اسے درگزر فرمائے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسری راہوں پر نہ چلو۔ یہاں دوسرے راستوں سے مراد وہ راستے ہیں جو اسلام کے خلاف ہوں، یہودیت ہو یا نصرانیت یا کوئی اور ملت۔ لہذا اگر تم اسلام کے خلاف راستے پر چلے تو اللہ کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ معاملات کی خرابی عبادات کی خرابی تک پہنچا دیتی ہے، اور عبادات کی خرابی کبھی عقائد کی خرابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ترک مستحب ترک سنت کا اور ترک سنت ترک فرض کا ذریعہ ہے۔ چور کو پہلے دروازے پر ہی روکو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ ترجمہ: پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ نیک آدمی پر احسان پورا ہو اور ہر شے کی تفصیل ہو اور ہدایت و رحمت ہو کہ کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں۔ یہاں کتاب سے مراد توریت شریف ہے۔ سب سے پہلے کتاب
کتاب الہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی عطا ہوئی، اس سے پہلے پیغمبروں کو صحیفے ملتے تھے۔ اور یہ جو فرمایا کہ تاکہ نیک آدمی پر احسان پورا ہو، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں محسن یعنی نیک اور غیر محسن بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے محسنین یعنی نیک لوگوں پر اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے یہ کتاب نازل فرمائی۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق نیک کام کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمت پوری کرنے کے لیے ان کو کتاب یعنی تورات دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس نے تورات میں دین کی کیا نعمتیں رکھی ہیں، چنانچہ فرمایا کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں دین کے تمام احکام، عقائد اور مسائل کی تفصیل ہے، لہذا اس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تمام دلائل ہیں، اور جو ہدایت اور رحمت ہے تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ: اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، تو تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی قرآن مجید جو کثیر خیر والا، کثیر نفع والا اور کثیر برکت والا ہے، قیامت تک رہے گا اور تحریف و تبدیل و نسخ سے محفوظ رہے گا۔ قرآن اس لیے مبارک ہے کہ مبارک فرشتہ اسے لایا، مبارک مہینے میں رمضان میں لایا، مبارک ذات پر اترا، خالق و مخلوق کے درمیان وسیلہ ہے۔ جس کام پر اس کی آیات پڑھ دی جائے اس میں برکت ہو جائے، اور سب سے بڑھ کر اس کی تعلیمات اور ہدایت برکت والی ہیں۔ فَاتَّبِعُوهُ تو تم اس کی پیروی کرو، یعنی قرآن کریم میں مذکور احکامات پر عمل کرو، ممنوعات سے بعد آ جاؤ اور اس کی مخالفت کرنے سے بچو تاکہ اس اتباع اور عمل کی برکت سے تم پر رحم کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امت پر قرآن مجید کا ایک حق یہ ہے کہ وہ اس مبارک کتاب کی پیروی کریں اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچیں۔ افسوس فی زمانہ قرآن کریم پر عمل کے اعتبار سے مسلمانوں کا حال انتہائی ناگفتہ بہ ہے۔ آج مسلمانوں نے اس کتاب کی روزانہ تلاوت کرنے کی بجائے اسے گھروں میں جزدان اور غلاف کی زینت بنا کر اور دکانوں پر کاروبار میں برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، اور تلاوت کرنے والے بھی صحیح طریقے سے تلاوت کرتے ہیں اور نہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے رب نے اس کتاب میں ان کے لیے کیا فرمایا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اس مقدس کتاب کو سینے سے لگا کر حرز جاں بنائے رکھا اور اس کے دستور و قوانین اور احکامات پر سختی سے عمل پیرا رہے، تب تک دنیا بھر میں ان کی شوکت کا ڈنکا بجتا رہا اور غیروں کا دل مسلمانوں کا نام سن کر دہلتے رہے۔ اور جب سے مسلمانوں نے قرآن عظیم کے احکام پر عمل چھوڑ رکھا ہے، تب سے وہ دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہو رہے اور اغیار کے دست نگر بن کر رہ گئے ہیں۔ قرآن کریم کے احکام پر عمل نہ کرنے کا دنیوی نقصان تو اپنی جگہ، اخروی نقصان بھی انتہائی شدید ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت مقبول ہے۔ جس نے اس کے احکامات پر عمل کر کے اسے اپنے سامنے رکھا تو یہ اسے پکڑ کر جنت کی طرف لے جائے گا، اور جس نے اس کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے اسے اپنے پیچھے رکھا تو یہ اسے ہانک کر جہنم کی طرف لے جائے گا۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين۔ ترجمہ: اس لیے اترا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر اتری تھی اور ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے کی کچھ خبر نہ تھی۔ یعنی یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تمہیں یہ کہنے کی گنجائش باقی نہ رہے کہ اللہ کی کتابیں جیسے تورات اور انجیل تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں پر یعنی اس یہودیوں اور عیسائیوں پر اتری تھی۔ ہماری عرب کی سرزمین میں تو کوئی رسول نہ آیا اور نہ کوئی کتاب، پھر جو کتابیں توریت و انجیل آئیں وہ ہماری زبان میں نہ تھیں اور نہ ہی ہمیں کسی نے ان کے معنی بتائے، پھر ہم ہدایت پر کیسے آتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرما کر بتا دیا کہ اب تمہارا کوئی عذر باقی نہ رہا اور تم یہود و نصارہ کے محتاج نہ رہے۔
أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ ترجمہ: یا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، تو تمہارے بعد تمہارے رب کی روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، تو اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ پھیرے۔ عنقریب وہ لوگ ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں، ہم انہیں ان کے منہ پھیرنے کی وجہ سے برے عذاب کی سزا دیں گے۔ شان نزول: کفار عرب کی ایک جماعت نے کہا تھا کہ یہود و نصارہ پر توریت اور انجیل نازل ہوئیں، مگر وہ بے عقل ان کتابوں سے ہدایت حاصل نہ کر سکے۔ ہم ان کی طرح خفیف العقل اور نادان نہیں ہیں، ہماری عقلیں صحیح ہیں اور ہماری عقل و ذہانت اور فہم و فراست تو ایسی ہے کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ سیدھے راہ پر ہوتے۔ ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس طرح ان کا یہ عذر بھی ختم فرما دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف اپنی عقل پر اعتماد نہ کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر بھروسہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ شیخی مارنے والے بھی کافر ہی رہے اور ایمان نہ لائے اس لیے کہ انہوں نے عقل پر بھروسہ کیا۔ فمن اظلم ممن، تو اس سے زیادہ ظالم کون جو نبی کے معجزات اور ان کی کتابوں کا انکار کرتا ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے، کیونکہ وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور اسے دائمی عذاب کا مستحق بناتا ہے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ ترجمہ: وہ صرف اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا تمہارے رب کا عذاب آ جائے، یا تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں۔ جس دن تیرے رب کی بعد نشانیاں آ جائیں گی، اس دن کسی شخص کو اس کا ایمان قبول کرنا نفع نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ حاصل کی ہوگی۔ تم فرما دو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلائل قائم کر دیے گئے اور کفریہ اور گمراہ کن عقائد کا باطل ہونا بھی ظاہر کر دیا گیا، تو اب ایمان لانے میں کیا انتظار باقی ہے؟ اب تو یہی ہے کہ وہ کفار اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لیے موت کے فرشتے آ جائیں، یا تمہارے رب کا عذاب آ جائے، یا تمہارے رب کی قیامت کی خبر دینے والی ایک نشانی آ جائے، اور یوں مشاہدے کے طور پر ہر چیز ان کے لیے ظاہر ہو جائے۔ لیکن ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ جس دن غیب کے معاملات ظاہر ہو جائیں گے یا عذاب آنکھوں کے سامنے آ چکا ہوگا، تو اس دن کافر کو ایمان لانا نفع نہ دے گا۔ جمہور مفسرین نے فرمایا کہ آیت میں جو فرمایا گیا کہ جس دن تیرے رب کی ایک نشانی آئے گی، اس نشانی سے مراد آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، اور جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ اسے دیکھیں گے تو سب ایمان لائیں گے اور یہ ایمان نفع نہ دے گا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ حاصل کی ہوگی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے جس گناہ گار مومن نے توبہ نہ کی تو اب اس کی توبہ مقبول نہیں۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس نشانی کے ظاہر ہونے سے پہلے جو مومن نیک اعمال کرتا تھا، نشانی ظاہر ہونے کے بعد بھی اسی طرح اس کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ البتہ جب یہ نشانی ظاہر ہوئی تو اس وقت نہ کافر کا ایمان مقبول ہے نہ گناہ گار کی توبہ، کیونکہ یہ ایسی حالت ہے جس نے انہیں ایمان لانے اور گناہوں سے توبہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ لہذا جس طرح عذاب الہی دیکھ کر کفار کا ایمان لانا بے فائدہ ہے،
اسی طرح قرب قیامت کے ہولناک مناظر دیکھ کر بھی ایمان اور توبہ قبول نہیں۔ اس آیت میں ہر مسلمان کے لیے نصیحت ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے نیک اعمال میں مصروف ہو جائے۔ نیک اعمال میں سبقت کرنے کی ترغیب حدیث پاک میں بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک عمل کرنے میں سبقت کرو: سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، دھوئیں، دجال، دابۃ الارض، تم میں سے کسی ایک کی موت یا سب کی موت یعنی قیامت سے پہلے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توبہ میں تاخیر کرنا سخت نقصان دہ ہے، کیونکہ گناہ سے ابتداً قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے، پھر رفتہ رفتہ گناہ کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان کفر و گمراہی اور بدبختی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیا تم ابلیس اور بلعم بن باعورہ کا واقعہ بھول گئے؟ ان سے ابتدا میں ایک ہی گناہ صادر ہوا تھا، آخر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کفر میں مبتلا ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے تباہ حال لوگوں میں شامل ہو گئے۔ ان کے انجام کو مد نظر رکھتے ہوئے تم ڈرتے رہو، اور تم پر لازم ہے کہ توبہ کے بارے میں اپنے اندر بیداری اور جانفشانی پیدا کرو۔ اگر تم نے جلد توبہ کر لی تو عنقریب تمہارے دل سے گناہوں کے اصرار کی بیماری کا کما ہو جائے گا، اور گناہوں کے بوجھ سے تمہاری گردن آزاد ہو جائے گی۔ اور گناہوں کی وجہ سے دل میں جو قساوت اور سختی پیدا ہوتی ہے، اس سے ہرگز بے خوف نہ ہو، بلکہ ہر وقت اپنے حال پر نظر رکھو، اپنے نفس کو گناہوں پر ٹوکتے رہو اور اس کا محاسبہ کرتے رہو، اور توبہ و استغفار کی طرف سبقت اور جلدی کرو، اور اس میں کسی قسم کی سستی اور کوتاہی نہ کرو، کیونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، اور دنیا کی زندگی محض دھوکہ اور فریب ہے۔ قُلْ انتظروا، تم فرما دو تم انتظار کرو، یعنی اے کافرو، تم فرشتوں کی آمد یا عذاب یا نشانی، ان میں سے کسی ایک کے آنے کا انتظار کرو، اور ہم بھی تم پر عذاب آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کا انتظار درست تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافر ہلاک اور مغلوب ہوئے، جبکہ مسلمانوں کو غلبہ عطا ہوا، اور قیامت کے دن بھی کفار ہلاک ہوں گے، اور مومن کامیاب و کامران ہو کر سرخرو ہوں گے۔